السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. غزلیات کا حصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور آج ایک دوسری شاعری صنف پہ ہم بات کریں گے اور اس صنف کا نام ہے قصیدہ. تو قصیدے سے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قصیدہ ہوتا کیا ہے اور اس کے لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اجزائی ترکیبی وغیرہ کیا ہوتے ہیں. تو قصیدہ جو ہے وہ عربی میں گاڑے گودے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے موٹا یا گہرا یا سخت یا دشوار. وہ اس لیے کیونکہ قصیدے میں جو ہے شاعر کو انتہائی ذہنی قوت صرف کر کے، یعنی ذہنی طاقت کا استعمال کر کے اس کو اس کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے. یعنی غزل کا جو اس قصیدے کا نچوڑ جو ہے وہ انہوں نے اس میں آخر پہ پیش کرنا ہوتا ہے. نچوڑ کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو لب لباب ہوتا ہے یا اس کا جو حاصل ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے یا اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس میں کافی دماغی قوت جو ہے، کافی دماغی طاقت جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے. اس لیے اس کا یہ نام پڑا ہے، یعنی اسی لیے اس کا قصیدہ نام پڑا ہے. تو کچھ علماء کے نزدیک قصیدہ قصد سے بنا ہے. قصد مینس عزم، قصد مینس کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان کوئی ارادہ کرتا ہے، کوئی قصد کرتا ہے. چونکہ شاعر ارادہ کر کے ایک خاص موضوع پر پوری توجہ کے ساتھ تفصیل میں بات کرتا ہے، کیونکہ اس کو ایک موضوع چننا ہوتا ہے اور اس موضوع پہ مکمل بات کرنی ہے، اس کے ہر پہلو پہ بات کرنی ہوتی ہے، اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنی ہوتی ہے. اس لیے اس کو قصد کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. اس لیے اس صنف شعر کو جو ہے اس کا نام قصیدہ پڑا. تو اسلام میں قصیدہ اس صنف نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا کسی کی ہجو کی جائے. قصیدہ یعنی نظم کی وہ قسم جس میں کسی کی تعریف یا ہجو کی جائے. تو ہجو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی ستائش کی جائے، کسی کی تعریف کی جائے، یا پھر اس میں دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہم اس میں کسی شخصیت کو لے کے اس کی ہجو بھی کر سکتے ہیں، اس کی مذمت بھی کر سکتے ہیں، اس کی برائی بھی کر سکتے ہیں، اس کی جو شخصیت ہیں، اس کے جو برے پہلو ہیں ان کو بھی ہم اجاگر کر سکتے ہیں. تو قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس سے مطلب کہتے ہیں. ہم قافیہ ہم بات کر چکے ہیں، یعنی جو ردیف سے فعلے کا لفظ کسی غزل یا کسی قصیدے میں کسی شعر میں آتا ہے. غزل پہ ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم نے اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. باقی اشعار کے صرف 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، صرف 2 ہی مصرے. اور اس میں اس کی خاصیت جو ہے غزل کے برعکس اس کے اشعار کی تعداد جو ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس کی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی. تو قصیدے کی جو ہیں وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم کو ہم خطابیہ کہتے ہیں، دوسرے کو تمہیدیہ کہتے ہیں. خطابیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو خطاب کرنے کے انداز میں ہو. یعنی جب قصیدہ براہ راست مدح یا مذمت سے شروع ہوتا ہے تو خطابیہ کہلاتا ہے. یعنی اگر قصیدے میں کسی شخصیت کے پہ بات کی ہو اور اس شخصیت پہ ہم براہ راست یعنی ہم اس پہ ڈائریکٹلی بات کریں، چاہے اس کی تعریف کرنی ہو یا اس کی برائی کرنی ہو، اس کی مذمت کرنی ہو، تو ایسے قصیدے کو ہم خطابیہ قصیدہ جو ہیں وہ کہتے ہیں. مثلاً سودا کا ایک قصیدہ ہے، آیا عمل میں تیغ سے تیری وہ کارزار. تو یہ ان کا ایک قصیدہ ہے، یہ خطابیہ قصیدہ ہے، کیونکہ انہوں نے جس شخصیت پہ بھی بات کی ہے اس پہ ڈائریکٹلی انہوں نے مدح یا اس پہ تعریف یا اس کی مذمت یا اس کی برائی کی ہے. تو تمہیدیہ کس کو کہتے ہیں؟ جب قصیدہ براہ راست اصل موضوع سے شروع نہیں ہوگا، یعنی اس سے تمہید کے طور پہ ایک خطاب کے طور پہ اس کے بارے میں پہلے کچھ چیزیں کہی جائیں گی. یعنی کہ اس میں تمہید کے طور پہ یعنی شروعات کے طور پہ کسی بات کے آغاز کے طور پہ جو ہے کچھ اشعار شامل ہوتے ہیں. اس لیے ایسے قصیدے کو جو ہے تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں. تو پھر موضوعات کی مناسبت سے قصائد مداحیہ یا ہے جو ہم نعت منقبت وغیرہ کے نام سے جو ہے ان کو موسوم کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح کا موضوع پھر قصیدے میں جس بات کا ذکر ہو، جس
موضوع کو لے کے ذکر ہو، اسی موضوع کی مناسبت سے پھر ان کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں. حمد اگر ہو، خدا کی تعریف ہو تو اس کو حمد کہا جائے گا. اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق تعریف ہو تو اس کو نعت اور منقبت جو ہے یہ چیزیں جو ہیں کہی جاتی ہیں. ان کے اجزائی ترکیبی یعنی ان کے سٹرکچر پہ، قصیدے کے سٹرکچر پہ تھوڑی بہت بات کرتے ہیں. تو تمہیدیہ قصیدے کا سٹرکچر کا ذکر کرتے ہیں. اس کے جو ہیں 4 اجزاء ہوتے ہیں. تو پہلا تمہید، یا ہم اس کو کہتے ہیں تشبیب. اس کے علاوہ دوسرا اس کا جز ہے گریز، تیسرا مدح یا مذمت، چوتھا جو ہے مقطع یا خاتمے پر دعا. تو تمہید یا تشبیب ہم کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہے اصل موضوع، یعنی مدح یا مذمت شروع کرنے سے پہلے شاعر کچھ اشعار بطور تمہید کہتا ہے. پہلے بھی ہم نے بات کی، بطور شروعات ایک انٹروڈکشن کے طور پہ کچھ اشعار لکھتا ہے، اور ان اشعار میں الگ الگ چیزوں پہ بات کی جاتی ہے. ان اشعار میں بہار پہ بات کی جائے گی، شراب و شباب پہ بات کی جائے گی، حسن و عشق پہ بات کی جائے گی، فلسفہ اور حکمت وغیرہ جو مضامین ہیں وہ نظم کیے جائیں گے، یعنی وہ لکھے جائیں گے. تو دوسرا جز اس کا جو ہے وہ گریز ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ قصیدے کا وہ جز ہے جہاں شاعر تمہید کو ترک کر کے مدح کی طرح راغب ہوتا ہے، یعنی وہ تعریف کی طرف راغب ہوتا ہے. دوسرا مدح یا مذمت. تو یہ جو ہے تیسرا جز، یہ قصیدے کا اصل موضوع ہوتا ہے. تو اس حصے میں جو ہے وہ ممدوح کے علم و عقل، عدل و انصاف، دلیری، شجاعت، وہ سخاوت کی تعریف بڑے مبالغانہ انداز میں کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ اس کا جو ہے اصل موضوع ہوتا ہے جس کو ہم مدح یا مذمت کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے جس کی تعریف کی جانی ہو، یا جس پرسنالٹی کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو اس کی خصوصیات کو جو ہے ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، ان پہ بات کی جاتی ہے. تو اس کا آخری جز جو ہے مقطع یا خاتمے پر دعا. تو یہ قصیدے کا آخری جز ہے. اس میں شاعر جو ہے وہ ممدوح کی، یعنی جس کی تعریف کی جائے، جس کے بارے میں بات کی جائے گی، جس شخصیت کو لے کے قصیدہ لکھا گیا، یا جس موضوع کو لے کے جس شخصیت کو موضوع کے طور پہ چنا گیا ہے، تو اس آخری حصے میں جو ہے، ان آخری اشعار میں جو ہے اس کی سلامتی، اس کی اچھی صحت، اور اس کی درازی عمر، یعنی عمر درازی کی، عمر لمبی ہونے کی جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے.